الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، فرق نمبر 22 چل رہا تھا جس کا 2 درس ہوا ہے، آج بھی اسی کی تکمیل ہے۔ فرق نمبر 22 تھا کہ سچے انبیاء کی نبوت عطاء ربانی ہوتی ہے اور نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یعنی عبادت سے، مجاہدہ سے، ریاضت سے، مال سے، دولت سے، خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اللہ انتخاب کرتے ہیں کس کو نبی بنانا، کس کو نبی نہیں بنانا۔ آج کے درس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح کے نبی کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ انتخاب اللہ رب العزت کرتے ہیں، اسی طرح نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی معیت کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو پچھلے درس میں حضرت امام احمد کی مسند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنا دی تھی۔ درس آگے چلنا چاہیے۔ آج کے درس کا حاصل یہ ہے کہ سچے انبیاء کے اصحاب بھی منتخب من اللہ ہیں، یعنی نبی کے ساتھ جو ایمان لائیں گے، جس کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کا بھی انتخاب اللہ رب العزت کرتا ہے۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ انبیاء اور رسول کا استفاء اور اجتباء، یعنی ان کو چن لینا، چھانٹ لینا، حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس میں مخلوق کا قطعاً دخل نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ابھی آپ کو سنائی گئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام بندوں اور لوگوں کے قلوب کو دیکھا، جانچا، پرکھا، تو تمام ہی لوگوں کے درمیان جن لوگوں کے قلوب بہتر اور خیر و بھلائی والے تھے، ان حضرات کا انتخاب ہوا حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے، یعنی حضور کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اس کا مطلب صاف اور واضح یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد جن نفوس میں خیر و بھلائی غالب ہوتی ہے، نبی کے بعد انہی لوگوں کو نبی کا مصاحب یعنی ساتھی اور تبلیغ نبوت و رسالت میں معین و مددگار بنایا جاتا ہے۔ تو جس طرح حضور کا انتخاب ختم نبوت کے لیے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی انتخاب اللہ نے کیا کہ یہ حضور کے ساتھی اور صحابی ہوں گے۔ لہذا جس طرح نبی کا ہم رتبہ امتی نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ کا ہم رتبہ غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حدیث شریف کا جملہ دوسری بار پھر بنظر محبت و عقیدت سن لیجئے۔ عربی عبارت اس دن میں نے نہیں پڑھی تھی، اب آج سنا دیتا ہوں۔ ثم نظر فی قلوب العباد وبعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور لوگوں کے دلوں پر نظر کی، کس نے؟ اللہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو دوسروں کے دلوں سے بہتر پایا، تو ان کو اپنے رسول کے وزیر یعنی تبلیغ نبوت و رسالت کے لیے معین و مددگار اللہ نے بنایا۔ لہذا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ چاروں خلفاء بالترتیب افضل سے افضل ہیں۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد صحابہ۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کا بھی انتخاب کیا۔ مقام صحابہ، مناقب صحابہ، حیات صحابہ پر مستقل کتابیں ہیں
یہ اس کتاب کا موضوع نہیں، تاہم حدیث مبارکہ آ گئی ہے تو چند گزارشات ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، رشد و ہدایت کے امام، قرآن مجید کے اولین مخاطب، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں اور ناقل شریعت اور معیار ہدایت ہیں۔ ہم تک جو شریعت آئی ہے وہ کن کے ذریعے آئی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کے لیے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، سورہ حجرات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، صحابہ کو کہا، اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو بھی دے دے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشدون ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حق تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے صحبت و معیت خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حضور کے ساتھ بیٹھنے کے لیے انتخاب ہمارا نہیں ہوا، آپ کا نہیں ہوا، کن کا ہوا؟ جو دنیا میں کائنات عالم میں سب سے اچھے لوگ تھے، نبی کے قلب اطہر کے بعد اللہ نے ان کو نبی کا ساتھی بنایا۔ تو اس انتخاب کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر و عصیان اور فسق و فجور سے نفرت من جانب اللہ ڈالی گئی ہے۔ یہ کمال و خصال موہوب الہی ہے۔ صحابہ کے دل میں جو کفر کی نفرت اور گناہ سے نفرت ڈالی گئی، یہ اللہ نے ڈالا تھا، اور اس کا کوئی دوسرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہماری لاکھ ریاضت ہو، لیکن حضور کے ساتھ وہ 10 منٹ جو بیٹھ گئے اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ شرف و کرامت ناقل شریعت کو اس لیے ملی کہ صحابہ معیار شریعت ہے۔ لوگ جو صحابہ کو برا کہتے وہ بہت ہی اچھے لوگ نہیں ہیں، انجام بہت برا ہوگا، آ رہی ہے بات۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جو فضل عطا کیا وہ قیامت تک تلاوت ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورہ حدید ہے۔ تم سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے اور لڑ چکے، برابر نہیں وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور لڑے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے ثوابات کی پوری خبر ہے۔ اس آیت میں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور قربانی دی ان کا اجر بڑھا ہوا ہے بعد والوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبی کے ساتھ آنے والی امت کو ہدایت کر دی کہ بعد والوں کو بھی تم پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے، ان کا مقام و رتبہ غیر معمولی تصور سے بھی تم پر بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کر لیا تو تم کون ہوتے ہو ان کی شان و شرافت و کرامت میں زبان کھولنے والے؟ حسنہ سے مراد ہے جنت۔ سارے صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کر لیا؟ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ کا ارشاد ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن لوگوں نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھی، یعنی آہستہ سے بولے حضور کے بعد،
آخر وہ اصحاب رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے خاص کر دیا۔ یہ ان کی جو آواز حضور کے ساتھ آہستہ بولنے کی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھے، یہ اللہ نے ان کے دل میں کیا رکھا تھا؟ تقوی۔ کیا یہ فضیلت کسی غیر صحابی کو بھی مل سکتی ہے؟ سب کچھ مل سکتا ہے، مگر صحبت و معیت رسول کہاں سے لائیں گے؟ وقت بیٹا ہو گیا، ہو گیا وقت، چلیے تو ٹھہرنے رہنے دیجیے، اس کے بعد پھر جب چھٹی سے آئیں گے تب دیں گے درس۔ چلو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔